بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ ماہ رجب میں اور جمعے کے دن تو یہ 2 تسبیح پڑھ لو تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ ان دونوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ جو انسان اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس انسان کے 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا۔ ہر بار جب وہ دعا کرے گا، اللہ تبارک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو پھر آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی کہ اگر بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر بار الگ کچھ مانگے تو اللہ تبارک اس کو عطا کرے گا۔ ہماری زیادہ حاجتیں بھی نہیں ہوتی، ہماری زیادہ ضروریات بھی نہیں ہوتی، ہماری زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں بندہ 70,000 مرتبہ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں لٹاتا، کیونکہ یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں بڑی برکت والا ہے، یہ رب کا مہینہ ہے، یہ عمل بڑی شان والا ہے۔ اس مہینے کی اپنی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، کیونکہ اس مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ اندازہ لگائیں کہ اس مہینے کو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اپنے حبیب کے لیے، تو پھر آپ جب اس حبیب کا وسیلہ دے کر جس مہینے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو آپ جب اس کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ عمل بہت قیمتی ہے۔ اگر کسی ماں بہن کو اولاد کا مسئلہ ہے یا گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے کہ بیماریاں ہیں، تو آپ نے ایک گلاس پانی کا رکھ لینا ہے، پانی کے اوپر دم کر کے آپ سارے گھر والے بھی پی سکتے ہیں اور سب کو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کے بچے نالائق ہیں، اسکول کے اندر نہیں پڑھتے، یا کوئی ایسا بچہ ہے جو بار بار امتحان کے اندر فیل ہو رہا ہے، تو وہ بھی یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کا کہیں پر کوئی مقدمہ چل رہا ہے یا کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر فتح ہو، تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، بس آپ نے اتنا کرنا ہے کہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تو آپ اس کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا کاروبار کتنا عروج پر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر کے اندر بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے گھر کے سکون کے لیے اس عمل کو ایک بار ضرور کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کو دولت بھی ملے گی، محبت بھی پیدا ہوگی، بے چینیاں، بے سکونیاں جو گھر کے اندر ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ کو کوئی کاروبار مسئلہ ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے، تو رشتے نہیں آ رہے، تو اس طرح کوئی بھی مسئلہ ہے تو بھی اس عمل کرنے سے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ بس اس عمل کو آپ نے جمعرات اور جمعے کے دن اب جو بھی وقت آپ کو بتانے لگی اس کا آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے، جس ذریعے سے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی، جیسا میں کہوں گی آپ نے وہی الفاظ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ یہ صرف 2 دن کا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو جمعرات کے دن عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد بھی آپ کو کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کو آسان لگے۔ سب سے پہلے آپ وضو کریں، پھر آپ نماز عشاء کی پڑھ کر سونے سے پہلے اگر اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے بات نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد، جو کوئی بھی شخص، وہ آپ نے سب کو پہلے سے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کرنا اور نہ ہی مجھ سے کوئی گفتگو کرنے کی کوشش کرنا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو عمل ہے تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، پھر ایک جائے نماز لے لینی ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ رکھ لینا ہے۔ قبلہ کی جانب کے علاوہ کسی اور جانب نہ کیجیے گا، قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے
21 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ شیطان سے مراد جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے جو شیطان میرے پیچھے ہے، جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ یا اللہ میری حفاظت فرما۔ آپ نے سب سے پہلے تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کی دعا کرنے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جو آپ کو آتا ہے وہ بھی درود چھوٹا بڑا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی وہ ہے جو ہم نماز کے وقت نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر یہ نہیں آتا تو پھر آپ کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، پھر جو بھی درود آپ کو آسان لگے وہ آپ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں یہ ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو پھر آپ نے وہ مقصد جو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اگر خواتین ہیں وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر آپ اس جمعرات یا جمعے کو یہ بھی عمل کریں، اور تمام حضرات نماز کا احترام لازمی کیا کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان اور مرد پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور بے برائی سے بھی روکتی ہے، نماز شیطان کا مقابلہ کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، تاکہ آپ کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ آخر میں آپ سے اتنا کہوں گی کہ رجب کے مہینے کو ضائع نہ کریں، جتنا بھی ہو سکے آپ استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، اور مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔